قالوا یا ابانا، یوسف پیغمبر کے 11 بھائیوں نے اپنے والد سے کہا جب غلہ لے کر آئے، قیمت بھی واپس آ گئی، یا ابانا، اے ابا جان، ما نبغی هذه بضاعتنا، یہ جو قیمت واپس آ گئی ہمیں کچھ نہیں معلوم، هذه بضاعتنا، یہ تو وہی پیسہ روپیہ قیمت ہے جو ہم لے کر گئے تھے، بدلے میں فدیے میں اناج غلہ اور گھر کے سامان لانے کے لیے، ردت الینا، یہ لوٹا دیا گیا ہماری طرف، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب اس کے بعد اور ہم جانا چاہتے ہیں، اور بنیامین ہمارے بھائی کو ساتھ میں بھیج دو جو یوسف پیغمبر نے انہیں بلایا ہے، وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، حالانکہ وہ ابھی تک جانتے نہیں تھے وہ بادشاہ یوسف پیغمبر ہے، بادشاہ نے بلایا، یہ کہتے تھے وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہمارے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور بنیامین کے اونٹ پر جو ایکسٹرا سامان آئے گا وہ گھر کے لیے زیادہ ہی ہو جائے گا، کیا حرکت ہے اگر جاتے ہیں تو، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، چاہے تھوڑا ہلکا ہو ان کے اونٹ پر وہ بھی اتنا سامان بڑھ جائے گا، قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، اس بنیامین بچے کو میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا، حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، جب تک اللہ کے نام سے پکی قسم کھا کر تم مجھے یقین، بھروسہ اور وثوق، عہد، ایگریمنٹ، پیمان کر کے نہیں دو گے، جب تک میں نہیں بھیجنے والا، لَتَأْتُنَّنِي، اور تم یوسف پیغمبر کے ساتھ جیسے کیے تھے اس کے ساتھ ویسا نہیں کرو گے، اسے تم ضرور واپس لاؤ گے، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ، ہاں اگر تقدیر کے طور پر اللہ کہیں گھیر لے تمہیں وہ الگ بات ہے، ان یحاط بکم، تم گھر جاؤ، گھیر لیے جاؤ، کچھ حقیقت میں ہو جاتا ہے، لیکن یوسف پیغمبر کے تعلق سے تم نے جو جھوٹی کہانی بنائی تھی اس کو ہلاک کرنے کے لیے ایسا مت کرنا، ان یحاط بکم فلما آتوہ، جب سارے 11 بھائیوں نے اپنا عہد و پیمان، ایگریمنٹ، وعدہ، قسم دے دی اور پکا عہد لے لیا، آتوہ موثقہم، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تم جو وعدہ دے رہے، تم جو قسم کھا رہے، تم جو بھروسہ دلا رہے اس بنیامین کو ریٹرن واپس لانے کا، اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کچھ کہہ رہے، سن رہے، ایگریمنٹ بنیامین کو بھیجنے کا، واپس لانے کا، اللہ سن رہا ہے، وہ وکیل ہے، اسی پر بھروسہ کر کے میں بھیج رہا ہوں، وقال یا بنی، پھر آپ نے کہا، اب وہ 11 اور یہ 12 بھائی ہو گئے، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم 12 کے 12 ہو، ایک گیٹ سے شہر میں دانہ لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے مت گھسنا، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، گاؤں کے الگ الگ گیٹ سے 2 2 3 3 4 4 جیسے شکل بنے تم ویسے کرنا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور آگے اگر کچھ ہونے والا، ایک ساتھ گھسنے پر جو آگے تقدیر میں لکھا ہوا جو نقصان ہونے والا، میں اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا، ہو سکتا الگ الگ دروازے سے گھسنے کے بعد کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے، وہ تمہاری قسمت اور تقدیر، وما اغنی عنکم، میں اللہ کی تقدیر، فیصلے اور آگے کوئی حادثات ہونے کے تعلق سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا، کوئی بے نیاز نہیں کر سکتا، میں تمہیں روک نہیں سکتا، میری تدبیر کوئی کام نہیں آ سکتی، عنکم تمہارے معاملے میں، من اللہ، اللہ اگر کرنا چاہے، من شیء کچھ بھی، اچھا یا برا، ان الحکم الا للہ، سارے معاملات، سارے حکم اور کمانڈ، آدیش اللہ کی طرف سے آتے ہیں، علیہ توکلت، میں تو اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر عقیدہ اور ایمان ہے، اللہ جو چاہے اچھا یا برا کر سکتا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، سارے بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، ان کے والد نے جیسے حکم دیا تھا جب گاؤں میں الگ الگ گیٹ سے جب وہ گھسے، ما کان یغنی عنہم من اللہ، اور یہ جو الگ الگ گیٹ سے گھسنے کی جو تدبیر اور حکمت تھی، چال تھی، اور ایک تدبیر تھی، ایک دل کے اندر خیال آیا تھا، ایک دنیاوی سبب کے طور پہ استعمال کیا تھا، تو اس کے ذریعے ما کان یغنی، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا تھا ان بچوں کو، عنہم من اللہ، اللہ کے خلاف، تقدیر کے خلاف، یا اللہ جو فیصلہ کر دے اس کے اگینسٹ میں کوئی بھی یہ چالیں
چل کے الگ الگ گیٹ سے گھس کے بچ نہیں پاتے۔ من اللہ من شیء، کچھ بھی، الا حاجتن، صرف ایک تدبیر تھی، چال تھی، ایک حکمت تھی، مصلحت تھی، اور الگ الگ گیٹ سے گھسنے کا ایک اچھا مشورہ تھا۔ الا حاجتن، آپ کے دل میں ایک حاجت، ضرورت اور ایسا محسوس ہوا، تدبیر آپ نے بتا دیا۔ فی نفس یعقوب، یعقوب پیغمبر کے دل میں اپنے بچوں کو یہ حکم دیا، قضاہا، کہہ دیا، بول دیا آپ نے، اور انہوں نے عمل کیا، لیکن اس سے کچھ بننا یا بگڑنا اس کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، جو بھی اسباب اختیار کرتے، جو بھی چالیں، جو بھی حکمت، تدبیر، دنیاوی طور پر جتنے اسباب کے تھرو کام کرتے، یہ سب دیکھا جائے تو سچے مالک اللہ کے سامنے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، وقتی ہیں، اس سے کچھ نہیں۔ جو اللہ کرنے والا سارے اسباب کے خلاف بھی کر سکتا ہے اور بنا اسباب کے بھی کر سکتا ہے۔ الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاہا، ان کے دل میں ایک حاجت آئی تھی، ایک تدبیر آئی، بچوں کو بتا دیا کہ الگ الگ گیٹ سے گھسنا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْم، یعقوب پیغمبر بڑے علم والے تھے، گیان ایمان والے تھے، ہم نے انہیں ہر چیز کی معلومات مائتی دی تھی۔ لما علمنا، ہم نے سکھایا تھا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم بھی خوف، خشیت، تقوی، مالک کے ڈر، گناہوں سے بچ کر مالک کے پکڑ سے بچنے کا اپنے ذہن میں ہمیشہ حاضر رکھو، مالک تمہیں بھی سکھا دے گا۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم بھی ڈرو سچے مالک اللہ سے، مالک تمہیں سکھا دے گا، ہاں اللہ تمہارا معلم بن جائے گا۔ ما لم یعلم علم بالقلم، انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا ہر کچھ۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، حضرت آدم کو، ان کی بچوں کو، اولاد کو، ذریت کو، قیامت تک آنے والی سائنسی ٹیکنالوجی، ترقی، یہ سب ذہن میں اللہ ڈالتا ہے، اس کے کیمیکل، فزیکل، فزیولوجیکل، طبعی اصول، ایٹم اور کیمیکل کے طبعی خواص کو لے کر انسان ترقی کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وَإِنَّهُ لَذُو علم، یعقوب پیغمبر علم والے تھے، لما علمنا، جو کچھ ہم نے سکھایا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ، لا يعلمون، یہ بات نہیں جانتے کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اپنے علم، اپنے سوچ وچار، اپنے دل کے اندر آئے ہوئے خیالات کے مطابق اسباب کو اختیار کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے والی ذات اکیلے سچے مالک اللہ کی ہے۔ اسباب اختیار کرنا، مالک پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی کام کا پکا عزم، مصمم، پکا ارادہ کر لیں تو اللہ کے بھروسے کرنا، فائدہ نقصان اس کے اوپر ڈالنا۔ ہم کچھ فائدہ نقصان کے مالک نہیں، بچنے کے بھی مالک نہیں، یا کسی فائدہ نقصان کو حاصل کرنے کے بھی ڈائریکٹ ہمارے اندر کوئی ایبیلٹی، صلاحیت نہیں، اگر اللہ نہ دینا چاہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان تمام حقائق سے منہ چرا کر اپنے طاقت، اپنی استطاعت، اپنی صلاحیت، اپنے اسباب پہ بھروسہ کرنے والے غلط کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ باتوں اس پر دھیان نہیں دے پاتے، غافل ہیں، اس کو نہیں جانتے، انجانے بنتے ہیں، جان کر بھی اس کی طرف نہیں آتے۔ اسباب کو تو اختیار کرنا ہے، لیکن مالک اس میں شکتی اور طاقت رکھے گا، سچا مالک اللہ، جب وہ کام ہوگا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔